بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، یا علم دین کو سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ قرآن مجید کا طالب علم ہی رکھے۔ آج تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ تیسرے پارے میں 17 رکوع ہے اور 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 34 آیات ہیں اور سورہ آل عمران کی ابتدائی 91 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 34 آیات میں 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو 2 بڑی آیتیں ہیں، دوسرا 2 نبیوں کا ذکر ہے اور تیسرا صدقہ اور سود کا ذکر ہے۔ 2 بڑی آیتوں میں ایک آیت الکرسی ہے جو فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں تقریباً 17 مرتبہ اللہ کا نام اور اللہ کی ضمیریں وغیرہ استعمال ہوئی ہیں۔ اور دوسرا آیت مدینہ ہے جو مقدار میں سب سے بڑی ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں تجارت اور قرض کے احکامات مذکور ہیں۔ آیت مدینہ میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے۔ نمبر 2، جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ نمبر 3، دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں 2 نبیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور ان کا اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کرنے کی دعا، تاکہ اس مشاہدے سے اطمینان قلبی حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جنہیں اللہ پاک نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری کی جائے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائیوں میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ صدقہ خیرات کا تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن وہ قبر سے بھی یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو۔ سورہ آل عمران کی 91 ابتدائی آیات میں 4 اہم باتیں یہ ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ سے اس کی مناسبت بیان کی گئی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قصے بیان کیے گئے ہیں، تیسرا اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ بیان کیا گیا ہے،
اور چوتھا انبیاء سابقین سے عہد لیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران میں ہر درجہ مناسبت پائی جاتی ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ظاہراوین یعنی دو روشن چیزیں یا شمس و قمر قرار دینا بھی ان کے درمیان مناسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ان دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں اکثر خطاب نصارہ کی طرف ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے کہ 313 نے 1000 کو شکست دے دی، اور دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کا پایا جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ کی جو والدہ تھی وہ بھی صاحب کردار اور پاک خاتون تھی۔ عرصہ تک ان کے یہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا، دیکھ کر دل مچل گیا، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک ثانیہ یہ بھی پیش آیا کہ نومولود بچی کے والد بھی انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف زوج عمران کی نظر قبول فرما لی، اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچے کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم کا پھل دیکھا تو ایک دن پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ معصوم بچی کا ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر 100 سال سے تجاوز کر چکی تھی، بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکستہ دل سے کی گئی دعا قبول فرما لی، اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا۔ نمبر 2، وہ علم و تقوی اور زہد و عبادت میں سیادت کے مقام پر فائز ہوگا۔ نمبر 3، وہ انتہائی عفیف ہوگا، قدرت اور قوت کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ نمبر 4، اور وہ انبیاء اور صلحاء کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ چوتھا عبرت آموز قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ عجیب ترین ہے، کیونکہ آپ کی ولادت والد کے بغیر سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی طرف سے 47 آیت میں جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اس کے بعد نصارہ سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ کا تذکرہ ہے۔ نجران کے وہ عیسائی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و مناظرہ کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، اور جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی، یعنی یہ کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اور ان میں سے 14 انتہائی ان کے مذہبی رہنما
بھی شامل تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد سورہ آل عمران میں تمام اہل کتاب کو، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ، ایک ایسے کلمہ پر متفق ہو جانے کی دعوت دی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں کتابوں سمیت تمام آسمانی صحیفوں میں بھی دی گئی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ سورہ آل عمران آخر میں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئیں تو پھر تمہاری امتیں ان کی اتباع کریں گی اور ان پر ایمان لانے کی پابند ہوں گی۔ انبیاء سے عہد حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کی بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ آخر میں ہمارے آقا علیہ السلام کو آیت سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ تیسرے پارہ کے اختتام پر اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان اور کفر دو ایسی ضدیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں، ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ضد سے، مخالفت سے، ایسی بری صفات سے محفوظ فرمائے۔ تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ خود بھی قرآن کو یکسوئی کے ساتھ ہم سنیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو اور دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔